حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور جتنا ہی تراسو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ حضرات محترم، دشت تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج یہ بہت پرفتن دور ہے، پرفتن دور اس لیے کہ روز یہ ظالم حکومت جس کے تعلق سے آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ اشارہ کس طرف ہے، معاملات آپ بخوبی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ انسان کی چیخ و پکار، انسان کے دل کی درد، اگر واقعی میں وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں اسلام اور ایمان کی محبت ہے، تو وہ پھر ایمان والا چیخ و پکار کر کہتا ہے مولا کوئی ایسا تو ہوگا جو اس ظالم حکومت کو اپنے انجام تک پہنچا سکے۔ آج مسلمان بظاہر کمزور، اس لیے کمزور نہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے کمزور ہے کہ وہ آج کسی پر حکومت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ نہ جانے کتنی حکومت مسلمانوں نے تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے۔ اسے کیا پتہ ہے، ہم نے تو وہ دور کا ملاحظہ کیا ہے جب فرعون کی حکومت تھی نہ رہ پائی، شداد کی حکومت تھی ختم ہو گئی، حامان کی حکومت تھی دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ ایک آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے نام ابرہہ تھا، زمین سے مٹا دیا گیا۔ یزید کی حکومت میں اپنے آپ کو تخت نشی ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا کرنے چلا تھا، اس دنیا کو عیاشیوں کا اڈا بنانے چلا تھا، بے نمازیوں کا اڈا بنانے چلا تھا، شراب نوشی عام کر چکا تھا، زنا خوری عام کر چکا تھا۔ یزید کا نام و نشان تک مٹ گیا، کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، مگر کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین کا غلام زندہ ہے۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سننا، جب جب ظلم نے سر اٹھایا ہے، ایمان والوں میں سے اللہ نے کسی کو ایسا مقرر کر دیا ہے کہ صفِ ہستی سے اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ آج اسرائیل حکومت یہ سوچ رہے ہیں، فلسطین کی وادی پر بم و بارود پھینک کے یہ سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، مگر یاد رکھو یہ مظلوم کی دعا جب باب اجابت کو ٹکراتی ہے، یہ مظلوم کی دعا جب نکلتی ہے دل سے، تو پھر پروردگار عالم ایک وقت تک کے لیے تمہاری لشتی کو ڈھیل دیا کرتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ رب جب ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی اپنے وقت کا فرعون بن گیا مگر زیادہ دیر تک حکومت نہ چل پائی، کوئی اپنے وقت کا شداد بن گیا مگر اپنے وقت تک زیادہ دیر تک نہ چلا، کوئی اپنے وقت کا یزید بن گیا، زیادہ دیر تک حکومت نہ چل پائی، مگر غلام مصطفیٰ کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، کیونکہ غلام مصطفیٰ کسی تلوار کے بھروسے پر حکومت نہیں کرتا، غلام مصطفیٰ کسی بارود کے بھروسے پر حکومت نہیں کرتا، غلام مصطفیٰ بھالے اور تلوار کے بھروسے پر حکومت نہیں کرتا، بلکہ غلام مصطفیٰ اگر حکومت بھروسہ کرتا ہے تو محمد کی غلامی پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ حکومت دنیا میں آتی گئی، جب جب ظلم نے تباہی، جب جب ظلم و سر اٹھایا ہے، تب تب اللہ نے اس کو صفِ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ یہ ظالم حکومت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 10 سال 15 سال 20 سال حکومت کر کے مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے؟ ارے جب 313 تھے بدر کے میدان میں مٹا نہ پائی، جب 600 کی وادی تھے احد میں مٹا نہ پائی، جب 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے نکلا تو مٹا نہ پایا۔ ارے آج تو کروڑوں نہیں اربوں ہو چکا ہے، آج کیا مٹاؤ گے؟ ارے مٹنے والے دنیا سے مٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم، یہ ظالم حکومت یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ظالم حکومت پر
جتنے لوگ آج دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہے، آج خانقاہوں کی دعائیں ہو رہی ہے، مولا بچا لے۔ وہ ایک وقت تھا نا، میں اس ظالم کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر میں نے ابھی رمضان میں کیا تھا، جس نے قرآن میں زیر و زبر لگایا تھا، مسلمان تھا، اور صرف مسلمان نہیں تھا، اپنے وقت کا حافظ قرآن تھا، زبان میں اتنی اثر تھی، زبان میں اتنی طاقت تھی کہ سب ان کے الفاظ کو سننے آیا کرتے تھے، لیکن اتنا بڑا ظلم تھا، اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، 1,20,000 لوگوں کو قتل کروایا ہے اس نے۔ نام حجاج بن یوسف ہے، نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اتنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ جس نے قرآن میں زیر زبر پیش لگایا ہے، خود بھی حافظ قرآن ہو، کوئی کافر بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہا ہو، بلکہ اس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہو جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہنے والا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ہر عبادت ایک طرف ہو گئی، اس کا ہر عبادتوں پر اس کا ظلم غالب آ گیا، اور اس ظلم کا حال یہ ہے۔ آپ آؤ میں اس وقت کا معاملات میں آپ کے سامنے بتاؤ۔ نام حضرت سعید بن جبیر ہے۔ اللہ نے یہ کون سا یہ ہے؟ فرماتے تابعی بزرگ ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ظالم حکومت کے لیے بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، نام حجاج بن یوسف ہے۔ اس کے تعلق سے ذکر کیا، جب پتا چلا کہ میرے تعلق سے ذکر ہوا ہے کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، حضرت سعد بن سعید بن زبیر کو بلایا ہے۔ بلانے کے بعد کہا کہ تم میرے تعلق سے کیا کہتے تھے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں وہی کہتا ہوں جو تو کیا کرتا ہے، تو سب سے بڑا ظالم ہے، تو سب سے بڑا جابر ہے۔ اللہ اللہ دونوں میں بات چیت طے ہو رہی ہے، عرض کر رہے کہ اگر تو ایسا کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اگر میری زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی ہے تو مجھے اتنی ہی دن جینا ہے، اگر میری زندگی اس سے آگے ہے تو تیری تلوار کی دھار کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اللہ بات چیت طے ہو گئی، معاملات یہ بڑھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد لے کر جا رہا تھا تو حضرت سعید مسکرا رہے تھے، کسی نے کہا وہ تو مسکرا رہا ہے، پوچھا، اس کو بلایا گیا، دوبارہ دربار میں حاضر کرو۔ کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہو کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ اللہ ظلم کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے، دیکھتا ہوں تیری رسی کہاں تک چلتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ اتنی سخت ہے نا، پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اپنے وقت کا بادشاہ فی النار مٹ جایا کرتا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ شفے ہستی سے نابود ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ جب دیکھا کرواتا، جب مسکرانے کہا کہ ایک کام کر، اس کو میرے سامنے قتل کر، اس کو میرے سامنے سے اس کی گردن اڑا دے۔ فرماتے بس میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے۔ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ فرمایا کہتا کہ کعبے کی طرف نہیں، اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو پھر اجازت ہے۔ کہا حضرت سعید فرماتے ہیں قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مغرب اور مشرق ہے، جدھر سے بھی بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دل سے پڑھتا ہے تو قبول کر لیا کرتا ہے۔ دل سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے اللہ قبول کر لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، آخر آپ نے نماز ادا کی، جب آپ یعنی تلوار گردن پر رکھی گئی تھی تو دل میں آپ کے آنکھوں میں دیکھا گیا تو آنکھوں میں بالکل خوف نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے آ گئے، روتے ہوئے آ گئے، کچھ درباری رونے لگے۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر میری زندگی اگر 57 سالہ لکھی ہوئی ہے تو بس میری زندگی اتنی ہی تھی، اگر میں جینا چاہوں تب بھی جی نہیں سکتا۔ آخر آپ کی گردن پر تلوار رکھی گئی، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت سعید کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اس ظالم بادشاہ کا آخری قتل ہو، اس کے بعد دوبارہ کبھی کسی کو قتل نہ کر سکے، دوبارہ کسی کو قتل نہ کر سکے۔ یہ دعا باب اجابت کو ٹکراتی ہے۔ پتا چلا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مظلوم کی دعا باب اجابت کو ٹکراتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سعید نے دعا کی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ جتنے لوگوں کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا سب کے خون بہے ہیں تو کم بہے ہیں، لیکن جب سعید کا خون قتل ہوا ہے تو پورے میدان، پورے سامنے خون کا انبار لگ چکا ہے، چاروں طرف خون ہی خون بھر گیا۔ کسی حکیم نے سے پوچھا گیا معاملات کیا ہے؟ کہا کہ معاملات یہ ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو نا اس کے ڈر سے جان نکل جاتی ہے، خون کم نکلتا ہے، مگر یہ تو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوا ہے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوا کرتا ہے اس کے آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں ہوا کرتا، اسی لیے پورا خون بہ جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ کے اوراق میں ہے سعید کی دعا باب اجابت کو ٹکراتی ہے۔ وہ
दूसरे दिन से वो बादशाह ऐसा बीमार पड़ा है, ऐसा बीमार पड़ा है, परेशानी की हालत में है। अब हाल ये है कि जब रात को सोता है ना तो सईद ख्वाब में तशरीफ लेकर आते हैं और ये बादशाह से कहता है, बादशाह बता, तेरे गिरेबान पकड़ कर बता तू, मैंने तेरे साथ क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे कत्ल किया है। अब ये बेचैनी इतनी बढ़ी, इस बेचैनी के आलम में उसका रहना दुश्वार हो गया, इस बेचैनी के आलम में वो इधर उधर भटक रहा है। अब परेशानी के आलम में इतनी बीमारियां, पेट में शिद्दत की तकलीफ हुई कि कुछ रहना, पेट में रहना उसका यानी कोई चीज अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे कीड़े कहा कि सरतान उसके पेट में हो चुका। एक तबीब को बुलाया है, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने एक गोश्त का लोथरा अपनी रस्सी में धागे में बांधा, उसके मुंह के अंदर डाला और जब बाहर निकाला तो ऐसे कीड़े उसके गोश्त में चिपका हुआ था जिसकी बदबू एक एक मील तक दूर जाया करती थी। अल्लाह पर पता यह चला कि जब कोई मोमिन की दुआ बाबे इजाबत को टकराती है फिर उसका नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। सब दरबारी भागने लगे, हकीम खुद भागने लगा, कहा ओ हकीम मेरा इलाज तो कर। कहा कि ये इलाज अगर दुनिया की होती, दुनिया का कोई बीमारी होता तो मैं इलाज कर देता, मगर तेरा बीमारी तो परवरदिगार की जानिब है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस वक्त एक ताबई बुजुर्ग है, नाम हजरत ख्वाजा सैयदना हसन बसरी है, उसको बुलाया गया, ए हसन बसरी मेरे लिए दुआ कर। हसन बसरी का जुमला निकला था, और हिजाज बिन यूसुफ मैंने कहा था कि अल्लाह के बंदों से पंगा मत लिया करना, कि अल्लाह के बंदे बज़ाहिर झोली खाली रखा करते हैं मगर उनकी दुआ में रब वो असर रखा करता है कि दुआ करते हैं परवरदिगार दुआओं को कबूल कर लेता है। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने कहा था कि उस वक्त अल्लाह पर, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम का भी दौर है, एक और शख्स का दौर है जिसने काफिरों को फिनारे जहन्नम पहुंचाया। लेकिन ये ऐसा बादशाह जो अपनी बादशाही के गुरूर पर कितने ईमान वालों को कत्ल किया, कितने ईमान वालों को इस दुनिया से यानी रुखसत किया, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बीमारी में मुब्तला किया। अब पता चला कि इस बीमारी में मर जाऊंगा, अब मेरा कोई चारा नहीं है। अपने घर वालों को बुलाया, बुलाने के बाद का एक काम करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो रात के वक्त दफनाना, और दफन करने के बाद कब्र का नामो निशान तक मत रखना। वजह क्या है, अगर लोगों को पता चल जाए कि हिजाज बिन यूसुफ का कब्र है तो मेरी कब्र के साथ भी छेड़खानी करेंगे, ये मेरे कब्र तक ना छोड़ेंगे। पता ये चला कि जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, जो अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिल में रखता है, अल्लाह उसके नाम को दुनिया में बाकी रखता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत में हुकूमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तो क्या, उसके सफ़े हस्ती से उसके नामो निशान को मिटा दिया करता है। मैंने तो देखा शद्दाद का नामो निशान खत्म हो गया, हामान का नामो निशान खत्म हो गया, अल्लाह यजीद का नामो निशान खत्म हो गया, बड़े बड़ों का नामो निशान खत्म हो गया, मगर उमर की हुकूमत आज भी बोला करती है, उस्मान की हुकूमत आज भी बोला करती है, अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत आज भी गवाही दे रहा है। पता यह चला जो मुस्तफ़ा के खातिर करता है अल्लाह क़यामत तक उसके नाम को बुलंद कर दिया करता है। हजरात मोहतरम, ये जालिम हुकूमत क्या समझते हैं कि वो सोचते हैं कि आज मेरी हुकूमत है, जो चाहे कर ले। कभी तलाक का बिल आता है, कभी वक्फ बोर्ड का मसला आता है, ए मुसलमान तड़प तड़प कर रह जाता है, दिल भी सिसकियाँ ले रहा है, दिल खून के आंसू हो रहा है। ए परवरदिगार आलम, कोई तो 40 मोमिन में कोई तो ऐसा होगा जिसकी दुआ तू कबूल कर लेता है। ए परवरदिगार आलम, दुआओं को कबूल कर ले, इसका नामो निशान मिटा दे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ऐसे का नामो निशान नहीं, ऐसी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो कभी याद किया करते थे कि यजीद हुकूमत करता था, जो कभी याद किया करते थे कि हिजाज यूसुफियों को ये हुकूमत करता था, उसी तरह कभी याद करेंगे कि ऐसी बदतर कौम कभी हुकूमत किया करती थी। मेरे औलाद कभी इस हुकूमत का नाम भी ना सुने, मेरे औलादों के औलाद कभी इस हुकूमत का नाम ना सुने। वजह क्या है, जो जुल्म को लेकर चलता है अल्लाह उसको ऐसा मिटा दिया करता है, फिर कभी जीना उसका दुश्वार हो जाया करता है। हजरात मोहतरम, आज फिलिस्तीन की वादी में वह माए बिलक बिलक कर रोती है, आपने हाथ गोद में बच्चों को लेकर बिलक बिलक कर रोती है। इस बच्चे का क्या कसूर है परवरदिगार, जब दुआ के लिए हाथ उठाती है अल्लाह पर, परवरदिगार इस बच्चे का क्या कसूर है, इसने तो अभी दुनिया देखी नहीं, मौला इस दुनिया देखने से पहले इसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया। उस माई की बिलक को बिलकना देखा हो तो कभी सोशल मीडिया उठाकर देखो, उस माँ की तड़प को देखना हो तो सोशल मीडिया का जायजा लो। हम तो अच्छी तरह से ईद बना लिए, अल्लाह पर अगर ईद का चांद की शहादत ना मिली तो हम ईद की चांद की शहादत के लिए ना जाने कहाँ का छान डाले। पूछो उनके
جن کے پاس پینے کے لیے پانی تک مہیا نہ ہو، پوچھو ان کی زندگی سے جس کے پاس کھانے کے لیے افطار کے وقت ایک لقمہ بھی میسر نہ ہو، پھر بھی وہ رب کی رضا کے لیے راضی رکھے۔ بتا ایسی ماؤں کو میرا سلام ہے، ایسے باپ کو میرا سلام ہے جو اپنے سینے میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کلیجے میں لاش کو دبائے ہوئے پھر روزہ افطار کیا کرتا ہے۔ اے ماں تیری عظمت کو سلام ہے، اے باپ تیری عظمت کو سلام ہے۔ حضرات محترم، اس فلسطین کی وادی میں آپ مسلمانوں کی آہ و بکا کو دیکھیں، اور یہ ظالم یہ سوچتے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، یہ ظالم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں، ارے 313 تھے تو مٹا نہ پائے، 600 تھے تو مٹا نہ پائے۔ جب ایک ابراہیم کی ذات تھی اس وقت کوئی اللہ کہنے والا نہ تھا، اس کو تو مٹا نہ پائے، یہ ہمیں کیا مٹائیں گے؟ ارے مٹنے والے خود مٹ گئے، اللہ پہ خود مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، باقی بچنے والوں کا حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ جتنا ہی تراسو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کو جب جب مٹانے کی بات آئی ہے اسلام پھولتا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آؤ میں آج کی بات سناؤ، آج صبح کا نیوز آپ نے دیکھا ہوگا، اسلامی پادری آج امریکہ کا یا انگلینڈ کا پادری اسلام قبول کیا ہے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، صبح اسلامی پادری نے اسلام قبول کیا، اس کے ماننے والے 1 لاکھ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا مٹانے کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مومن کو اللہ دن بدن ترقی عطا فرماتا ہے۔ کوئی کتنا مٹانا چاہے یہ سوچتے ہیں مٹا دیں گے، جب تک اللہ کہنے والا ایک بھی ہے ابھی تک تیری حکومت اس لیے باقی ہے کہ مسلمان سنویدھان پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان قانون پر بھروسہ کر رہا ہے، مسلمان اپنی عدالت پر بھروسہ کر رہا ہے۔ جس دن مسلمانوں کا بھروسہ قانون سے اٹھ گیا تو پھر یاد رکھو حکومتیں تمہیں مبارک ہو، بغاوتیں نہ ہم کریں گے، اگر شریعت پہ آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ مسلمان مرنے کی پرواہ نہیں کرتا، یہ چلا تو اس لیے کرتا ہے کہ صحابہ کرام اس لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ وہ صحابی رسول کا میں نے واقعہ سنا تھا، جو صحابی رسول کا جو مسلمہ قذاب کے سامنے آیا اور کہا کہ مسلمہ نے کہا تھا تیری گردن پر تلوار رکھ کے تیرا گردن اڑا دی جائے گی، کہا کہ دیر کس بات کی ہے، گردن اڑا دے، میں تو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے مرنے کی دعائیں کیا کرتا ہوں، شہادت کی دعائیں کیا کرتا ہوں۔ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان دیکھ کر عیاشی میں زندگی گزارنے والا، اللہ زندگی عیاشی میں گزارنے والا، دنیا کو جنت بنانے والا نہیں ہے۔ میرے سرکار فرماتی ہے الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر تم دنیا کو جنت بنا کر رہو گے تو پھر اس جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ اس جنت میں جانا ہے تو یہاں وہ زندگی گزارو جو میرے سرکار نے فرمایا ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کیا کرو کہ بچے پرورش کرے تو جب تک وہ رہے رسول اللہ کا غلام بن کر زندہ رہے، رسول اللہ کا غلام بن کر جوانی کاٹے، رسول اللہ کے غلام بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس طرح زندگی کاٹنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارے لیے دنیا نہیں ہے، اللہ نے تمام انعامات آخرت کے لیے رکھا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے، نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا دنیا میں میرے ساتھ جس نے جو کیا ہے نا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ کوئی اگر مجھے پانی کا ایک گلاس پلایا ہے، ایک گلاس پانی مجھے پلایا ہے، میں نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے، میں نے اس کو دولت سے نواز دیا ہے، میں نے اس کو حکومت سے نواز دیا ہے، مگر ایک ذات بابرکات ہے اور نام اس کا ابو بکر صدیق ہے، اس نے میرے ساتھ وہ کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکاؤں گا۔ اللہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے اس کو سسرالی کا درجہ دیا، کیا اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے؟ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، حجر میں ساتھ رکھا، سفر میں ساتھ رکھا، یہاں تک کہ قبر میں بھی ساتھ ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی بدلہ ہوگا؟ فرماتے نہیں ابو بکر تو وہ ذات ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں کل قیامت کے دن پروردگار چکائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق کیسے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کیے ہیں، جس نے زندگی اپنے آپ کو ایسا نشاور کر دیا مصطفیٰ کی یاد میں کہ اللہ کہ مصطفیٰ نیفل کے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا بدلہ رب پروردگار قیامت کے دن چکائے گا۔ حضرات قربان جاؤ ایسی زندگی تو گزار کر دیکھو، پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم میں بہت بڑا گنہگار خطا کار ہوں۔ جب ایک دعا کرنے کے لیے ابو طالب تھا، اے پروردگار عالم تو نے کعبہ کی حفاظت فرمایا تھا، اے پروردگار عالم کوئی ایک نیک مومن اگر دعا کر لیتا ہے، مولا کریم سعید نے دعا کیا تھا، یوسف بن حجاج کا حال یہ ہوا کہ 40 دن کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، 40 دن سے زیادہ جی نہ سکا، اور سعید نے ایک کیا تھا مولا میرے بعد اور کسی کو قتل نہ کر سکے۔ ظالم بادشاہ
दोबारा किसी को कत्ल भी ना कर सका। पता ये चला कि जब मोमिन मजबूर नहीं है, जब ये दुआ के लिए हाथ उठाता है ना, इसको किसी बारूद पर भरोसा नहीं है, बंदूक पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसको भरोसा है मोहम्मद की ज़ात पर भरोसा है। इसे पता है कि जब कोई भी कोई ऐसा तो वक्त होगा जब मेरी दुआ बाबे इजाबत को टकराएगी और इस जालिम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आज हुकूमतें, याद रखें, ये हुकूमत सोचते हैं पावर हमारा है, हुकूमतें हमारी है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे, मगर याद रखना ये हुकूमतें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ना जाने कितनी हुकूमतें आई थी, बदल गई। आपने वो वाक़या सुना होगा हुजूर मुफ्ती आज़म इस्लाम का, आलम इस्लाम का, जब नसबंदी का वाक़या सामने आया था और कहा कि सब मुफ्तियों ने फतवा दे दिया था, बड़े बड़े दारुलूम बनाने वाले, अपने आप को मुफस्सिर कहने वाले, अपने आप को शेखुल हदीस कहने वाले, फतवा दे दिया नसबंदी कराना जायज़ है। मगर उस वक्त बरेली की वादी में वो ज़ाते बाबरकात थी जिसको दुनिया मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहती है। मुफ्ती आज़म ने फरमाया था इंदिरा नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। कहा कि बरेली में कौन बैठा है, सबने तो जायज़ का फतवा दे दिया, ये बरेली में कौन बैठा है जो हराम कह रहा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हजरत मुफ्ती आज़म ने फरमाया था इंदिरा ये बरेली है, तुम्हारी सहेली नहीं है, यहाँ आना तो पर्दे का लिहाज रखना। ये मामलात ये है कोई और खान का नहीं है जहाँ बेपर्दा घुमा जाए। बरेली वो जगह है जहाँ जाने के बाद पर्दे का पहले इंतज़ाम किया जाता है। अल्लाह अल्लाह का पर्दे में आना, कहा कि सबने फतवा दे दिया जायज़ है, तू कौन होता है कि फतवे ना हराम करार देता है। अल्लाह अल्लाह जल्दी से जायज़ का फतवा दे दे। मुफ्ती आज़म ने फरमाया था इंदिरा तेरी हुकूमत बदल जाएगी, मुफ्ती आज़म का फतवा नहीं बदलेगा, मुफ्ती आज़म का फतवा नहीं बदलेगा। आज तक मुफ्ती आज़म का फतवा सुनहरे हर्फ में लिखा हुआ है। इंदिरा का नामो निशान तक ख़त्म हो गया, उसकी हुकूमत तक ख़त्म हो गई। उसके बेटे का नाम राजीव गांधी रखा था। राजीव ये हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है हुकूमत तुम्हारी है, राज तुम्हारा है। बेटा भी दुनिया से मिट गया, यानी जिसका राज करना चाहता था वो मिट गया। पता ये चला कि ये राज, ये हुकूमत है, ये आर्जी है। असल में अगर हिंदुस्तान का कोई शहंशाह है जिसको दुनिया गरीब नवाज के जाम से जानती है, वो जब चाहे जिसे चाहे तख्त पर बैठा दे, जब चाहे तख्त से ठोकर मार के गिरा दे। तुझे क्या पता है कि अगर तेरी हुकूमत है ये सिर्फ हमारे ईमान की कमज़ोरी है। अगर जालिम बादशाह, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब किसी का ईमान कमज़ोर हो जाता है ना, अल्लाह वहाँ जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया करता है। आज हमारा ईमान कमज़ोर नहीं, भाई भाई का मुखबिर बना हुआ है, बाप बेटे का मुखबिर बना हुआ है, बाप भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज हमारे ऊपर परेशानियां अपनों की वजह से है, ये गैर की मजाल नहीं है कि हमको नीचा दिखाए। अरे हमारा दौर तो वो दौर था जब हम निकल जाया करते थे ना तो वो सर झुका लिया करता था कि कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। ये सर नीचे करके एक किनारे पे खड़ा हो जाता था। आज आंख दिखाने की हिम्मत हमने करवाया है, बोलने की हिम्मत हमने करवाया है। इस गूंगे लोगों को तो बोलना भी नहीं आता था, बोलना तो हमने सिखाया है, आज भी इसको बोलना नहीं आता। अगर आता है तो सोशल मीडिया उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा उल्टी फेल बहस ना, जिसको तरीका नहीं है बोलने का, क्योंकि हुकूमत उसकी है जो चाहे बोले। अगर बोलने का तरीका दिया है अल्लाह ने तो ईमान वालों को दिया है। इसकी ज़बान न कल खामोश थी, न आज खामोश है, न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक खामोश रहेगी, क्योंकि इसकी ज़बान में अल्लाह ने गौसे आज़म का पावर अता किया है, गरीब नवाज की इनायतें अता की है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का क़ुव्वत अता किया है, महबूब बख्तियार काकी का अज़्म अता किया है। ये जब बोलने पे आ जाता है अच्छी अच्छी हुकूमतें ज़ेर हो जाया करती है। इसीलिए हुकूमतें तुम्हारी, तुम्हें मुबारक हो, बगावतें ना हम करेंगे। अगर जो शरीयत पे आँच आई तो ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, मगर शर्त यह है अपने दिल को मजबूत किया करो, अपने को मुस्तहकम किया करो। पहले अपने भाई का मोहब्बत करने वाला बन जाओ, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। जब तुम्हारे अंदर एकता हो जाएगी, जब तुम आपस में मजबूत हो जाओगे तो ये हुकूमत क्या कर सकती है। हजरात मोहतरम, आज से पहले आप देखे होंगे ये पंच जुमा का दिन है, मस्जिदें हमारी फुल नहीं होती। मैं और जगह की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे जुमा का दिन, आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, जुमा की नमाज रोड पर पढ़ नहीं सकते, हुकूमत को तकलीफ हो जाया करती है। अल्लाह अकबर, क्या जुमे की नमाज फ़र्ज तो है, लेकिन ईद की नमाज में 80% 90% लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जुमे की नमाज में तो 50-60% होगा, लेकिन ईद बकरीद की नमाज में 80-85-90% लोग जाते हैं। रास्ते पर ट्रैफिक लग जाती है, लोग रोडों पर नमाज अदा करते हैं। यार मस्जिदों में जगह नहीं है, ऊपर भी फुल हो चुका है, तीसरी मंजिला फुल हो चुका है, लोग रोड पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा
پڑھا کرتے ہیں، عید کی نماز فرض نہیں ہے، عید کی نماز واجب ہے، اور گاؤں دیہات والوں کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ 90% لوگ 80% لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، تو حکومت نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، چاروں طرف چیخو پکار کر رہی ہے کہ راستہ جام ہو رہا ہے، راستے میں ٹریفک لگ جاتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت سال میں 2 مرتبہ نکلتا ہے، حکومت اتنا پریشان ہو جاتی ہے، کاش مسلمان 5 ٹائم نکلا کرتا، اور وہ حال ہوتا کہ مسجدوں میں جگہ کم پڑتی، لوگ روڈ پر نماز پڑھا کرتے، تو پھر حال یہ ہوتا دیکھنے والے حیران ہو جاتے۔ جو سال میں 2 مرتبہ نکلتا ہے، ان کا عزم اور ان کی مضبوطی اور اکٹھا یہ ہے کہ یہ 5 ٹائم، ایک ٹائم نہیں 5 ٹائم نماز کے لیے نکلا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پہلے آپسی اتحاد کرنا پڑے گا۔ وہ اتحاد کی بات کرتا رہے گا، مسلمان اگر 5 وقت کی نماز کے لیے گھر سے نکل جائے گا تو اللہ خود اتفاق و اتحاد عطا کر دے گا۔ اسی لیے لوگوں، تمہارے اوپر ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو مسجدیں فل کر لیے، رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بس رمضان میں نماز فرض تھی، رمضان کے بعد نماز فرض نہیں ہے۔ نماز فرض صرف اس پر نہیں ہے جو عورت ناپاک ہوا کرتی ہے، نماز فرض اس پر نہیں ہے جو بچے کی عمر 7 سال سے نیچے ہے۔ آپ جائزہ لے کہ آپ ناپاک رہا کرتے ہیں یا 7 سال سے کم عمر ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے لیے نکلیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے، یار ان کے اندر کتنا اتحاد ہے، یہ جب جاتا ہے تو 7 نماز کے لیے جاتا ہے، نکلا 7 میں کیا کرتا ہے، بغیر تمہارے دلوں میں پھوٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ اس نماز کے صدقے سے تیرے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تیرے دلوں میں الفت پیدا کر دے گا۔ اسی لیے نماز کی پابندی کیا کرو، نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس بات کا آپ ضرور خیال کریں، نماز کی پہلے پابندی کیا کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکومت کسی کے اوپر اگر وقف بل کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم الفرقت سے فتویٰ لیا گیا، فتویٰ وقف بل کے تعلق سے تھا، اگر سوال اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اگر کوئی وقف شدہ زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو مسلمان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، فتویٰ رضویہ شریف میں یہ فرماتے مسلمانوں پر فرض ہے کہ حتی المقدور ہر جائز کوشش حفظ مال وقف دفع ظلم ظالم میں صرف کرے، اور اس میں جتنا وقت یا مال یا ان کا خرچ ہوگا اور کچھ محنت کریں گے اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا ٹائم آپ اللہ کے یعنی اس وقف بل کے تعلق سے جو مسلمان آج روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، آپ جتنا وقت اس کو دیں گے، اپنا پیسہ بھی خرچ کریں گے، اللہ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا کرے گا۔ اسی لیے لوگوں اس بات کا ضرور خیال کریں، آپ تمامی حضرات جو آج وقف بل کا معاملات ہے، آج بھی لوگ بہار بنگال جہاں طرف لوگ روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ سے جتنا ہو سکے آپ اس کا بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، اگر ہم ہی دے دیں گے اس کے تو پھر ہم کس لیے جئیں گے؟ کل یہ مسجد وقف کی ہے، اگر کہہ دیا کہ اب مسجد وقف کی نہیں ہے، آپ کو اپنی مسجد آپ جائے کہ دوسری جگہ کرو، جا کے اپنے گھروں پہ نماز پڑھو، آپ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں کہ مسجد اب سرکاری ہو چکا ہے، بتا آپ کل کس جگہ جمع ہوں گے؟ اسی لیے اگر اپنی مسجدوں کو نہ بچا پائی، اپنے خانقاہوں کو نہ بچا پائی، اپنے مدرسوں کو نہ بچا پائی، تو کل ہماری اولاد پیدا ہوگی تو پھر کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا، کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہوگا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مدرسہ کس کو کہتے ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجدیں کس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کر کے جائیں کہ 100 سال کی بھیڑ کی زندگی سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی گزار کر دیکھو، ایک دن شیر کی زندگی گزار کر دیکھو، 100 سال بھیڑ کی زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے لوگوں اپنے آپ کو مضبوط کرو، مستحکم کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی